السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرس، فکشن فرینزی ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج جی آپ لوگوں کے لیے نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کے رائٹر ہے زویا علی شاہ، اور یہ چینل ہے زویا علی شاہ کا سیکنڈ چینل ہے، اس پہ وائس اوور ہوا کرے گا۔ اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا، ٹھیک ہے؟ میرا نام ہدا ماجد ہے اور چلتے ہیں ناول کی طرف، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ گجرانوالا کا ایک مشہور گاؤں جس کا سرپنچ چودھری صلاح الدین ورک تھا، ایک ایسا گاؤں جس کا سرپنچ بہت رحم دل اور انصاف پسند تھا۔ چودھری صلاح الدین کی شاندار حویلی جو پورے علاقے میں اپنی اعلیٰ تعمیر کی وجہ سے مشہور تھی، جس کا نام چودھری ولا تھا۔ حویلی کے مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہی دونوں سائڈوں پر وسیع گارڈن بنے ہوئے تھے جس میں خوبصورت درخت اور کیاریوں میں رنگ برنگے پھول لگے ہوئے تھے۔ پھولوں کی خوشبو ہر وقت ماحول کو مہکائے رکھتی تھی اور درختوں سے آتے ہوئے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھتے تھے۔ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کی چہچہاہٹ زندگی کو خوبصورت اور رنگا رنگ بناتی تھی۔ گھر کے مکینوں میں ہر وقت خوشی کی فضا قائم رہتی تھی۔ چودھری صلاح الدین ورک خوبصورت اور دبدبے والی شخصیت کا مالک تھا۔ گاؤں کا سرپنچ ہونے کی وجہ سے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ صلاح الدین سے بے حد متاثر اور خوش تھے، جو ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ چودھری صلاح الدین ورک کی شادی اپنے ہی چچا زاد کزن عائشہ بیگم سے ہوئی تھی۔ دونوں کی زندگی ایک ساتھ بہت خوشگوار گزری۔ زندگی میں بہت سارے اتار چڑھاؤ بھی دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 اولادوں سے نوازا تھا۔ عائشہ بیگم زندگی کے آخری پڑاؤ میں اپنے شوہر صلاح الدین کا ساتھ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ بڑا بیٹا چودھری ریاض ورک، چھوٹا بیٹا چودھری آصف ورک اور بیٹی صدف چودھری سب شادی شدہ تھے اور اپنے گھروں میں سیٹل تھے۔ چودھری صلاح الدین ورک کے دونوں بیٹے اس کی شاندار بڑی سی حویلی میں ساتھ رہتے تھے۔ گھر میں صلاح الدین کے پوتے پوتیوں کے دم سے رونقیں لگی تھیں۔ چودھری صلاح الدین کے بڑے بیٹے چودھری ریاض ورک کے 3 بچے تھے، 2 جڑواں بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ چودھری وجدان ورک، چودھری ازلان ورک، حریہ ریاض چودھری۔ چھوٹے بیٹے چودھری آصف ورک کی 2 بیٹیاں تھیں، منت آصف چودھری، چھوٹی فجر آصف چودھری۔ چودھری صلاح الدین کی بیٹی صدف چودھری اور 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، بلاد چودھری اور زمل چودھری۔ صدف کی شادی اپنے چچا زاد وقاص سے ہوئی تھی۔ امید ہے کہ کہانی کے سب کردار آپ کو بخوبی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ حویلی کے بڑے سے خوبصورت لکڑی کے بنے قدیم گیٹ پر گارڈز اپنی گن لیے کھڑے تھے۔ جیسے ہی تھوڑی دوری پر آتی ہوئی بلیک کلر کی رینج روڈ نظر آئی تو گارڈز نے فوراً سے گیٹ کھول دیا۔ بلیک کلر کی چمچماتی ہوئی رینج روڈ گاڑی تیز رفتار سے حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ اندر سے خوبصورت شہزادہ گارڈز کے گیٹ کھولتے ہی نیچے اترا تھا۔ نیوی بلو کلر کا کاٹن کا سوٹ کلف سے اکڑا ہوا پہن رکھا تھا۔ سوٹ کے اوپر سیم کلر کی واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ آنکھوں پر دھوپ سے بچنے والے چشمے لگا کر خوبصورت آنکھیں چھپا رکھی تھی۔ 6 فٹ کو ٹچ کرتا ہوا خوبصورت سنجیدہ شہزادہ اپنی گاڑی سے اترا تھا۔ ویسے تو وجدان اور ازلان دونوں جڑواں تھے، مگر ہمیشہ وجدان کو بڑا رتبہ ہی ملا تھا۔ وجدان کی پرسنالٹی بھی بڑے بھائیوں جیسی ہی تھی۔ ازلان اور وجدان دونوں کے نیچر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بے حد شرارتی اور خوش مزاج تھا، جبکہ وجدان سنجیدہ اور کم گو شخصیت کا مالک تھا۔ ویسے تو چودھری صلاح الدین ورک اپنے سب پوتے پوتیوں کو بے حد پیار کرتا تھا، مگر وجدان چودھری تو چودھری صلاح الدین کا غرور تھا۔ اس لیے چودھری صلاح الدین ورک نے اپنے اس پوتے کا انتخاب کیا تھا اپنی جگہ نیا سرپنچ بنانے کے لیے۔ گھر میں بہت امن و سکون کی فضا قائم تھی، جلسی اور جلن کا کوئی ماحول نہیں تھا، سب خوش تھے۔ صلاح الدین کی حویلی میں ہر وقت خوشیوں کی رونقیں لگی رہتی تھیں۔ وجدان 6 فٹ کا خوبرو شہزادہ، کسرتی جسم، چوڑا سینہ، کھلتی ہوئی دودھیا سفید رنگت، خوبصورت نین نقش اور قیامت ڈھاتی ہوئی بلو آئیز جس پر گھنی پلکوں کا سایہ ہر وقت ان کی حفاظت کرتا تھا۔ جب پلکیں اٹھا کر دیکھتا تو سامنے والے کا کلیجہ نکالنے کا ہنر رکھتا، پھر چاہے سامنے دشمن ہو یا دوست۔ اتنی پرکشش اور گہری آنکھوں میں کسی کے لیے بچپن سے بے انتہا محبت چھپائے ہوئے تھا، جس کا اس نے کبھی کھل کر اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی گھنی بیئرڈ اور گھنی مونچھیں اس کے خوبصورت چہرے کو 4 چاند لگا دیتی تھی۔
وجدان چودھری خوبصورتی میں بالکل اپنے باپ پر گیا تھا۔ جوانی میں اس کے باپ کی خوبصورتی کے اسی طرح کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ وجدان کو لوگ چودھری ریاض ورک کی جوانی کہتے تھے۔ وجدان کی عمر 33 سال تھی۔ بے حد روبدار پرسنالٹی کا مالک تھا۔ وجدان پیشے سے ضلع کا ڈپٹی کمشنر اور گاؤں کا ہونے والا نیا سرپنچ تھا، جو دادا کا بے حد لاڈلا اور فرما بردار پوتا تھا۔ دادا کے ایک حکم پر سرخم کر دینے والا اس کا فرما بردار لاڈلا اور شیر دل پوتا تھا۔ صلاح الدین کے سب پوتے پوتیاں اسے پیار سے داجی کہہ کر بلاتے تھے۔ بسم اللہ بسم اللہ، میرا شیر آ گیا۔ چودھری صلاح الدین ورک خوشی سے بازو پھیلاتا ہوا اپنے پوتے چودھری وجدان ورک کی جانب آ رہا تھا۔ صلاح الدین کا پوتا وجدان اپنے دادے کا غرور تھا۔ چودھری صلاح الدین ورک اکثر اپنے پوتے کا ویلکم کرنے کے لیے دروازے پر آ جایا کرتا تھا۔ داجی کیوں کرتے ہو آپ مجھے شرمندہ؟ میں آ کر خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آپ کیوں کھڑے ہیں میرے انتظار میں؟ وجدان ہمیشہ کی طرح سر جھکائے اپنے دادا جان کے ہاتھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہوئے گلے مل رہا تھا۔ میرے شیر، میں تجھے شرمندہ کرنے کے لیے نہیں، اپنے دل کو ٹھنڈک اور راحت پہنچانے کے لیے اپنے شیر کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہوں۔ مجھے فخر ہوتا ہے کہ تو میرا پوتا ہے۔ چودھری صلاح الدین سینہ تان کر خوش ہوتے ہوئے اپنے پوتے کے گال کو پر بوسہ دے کر بولے، میرا شیر جس کام کے لیے گیا تھا وہ ہو گیا؟ چودھری صلاح الدین نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ اسے یقین تھا کہ جس کام کے لیے اس کا شیر گیا ہے اسے پورا کیے وہ بنا کبھی نہیں لوٹے گا۔ جی داجی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا داجی مجھے کوئی کام کہے اور وجدان ورک کو وہ کام نہ کیے بنا لوٹ آئے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ مجھے پورا یقین ہے اس بات کا کہ میرا شیر کام کیے بنا واپس نہیں لوٹ سکتا۔ چودھری صلاح الدین ورک نے اپنے پوتے کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے شان سے کہا۔ حویلی کے مین گیٹ کے دونوں اطراف میں بنے شاندار گارڈنز کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہوئے راستے میں کھڑے تھے۔ داجی، کل تک سارے کاغذات آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ چودھری وجدان ورک نے مسکراتے ہوئے اپنے داجی کو خوشخبری سنائی۔ شاباش، چلو اب تم جا کر آرام کرو۔ میں ذرا ساتھ والے گاؤں میں سے ایک پنچایت ہے، وہاں پر جا رہا ہوں، صرف تمہارے انتظار میں کھڑا تھا۔ میں اپنے شیر سے ملے بنا نہیں جا سکتا، مجھے لوٹنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ اپنے پوتے کے گلے ملتے ہوئے صلاح الدین اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کے گیٹ سے اپنی چمچماتی گاڑی اور گارڈز کے ساتھ جا چکا تھا۔ سر، میں آپ کے لیے کچھ منگواؤں؟ سیف الرحمن نے مؤدبانہ انداز سے پوچھا۔ سیف الرحمن اس کے پاس ہی بادب انداز سے ہاتھ باندھے کھڑا تھا، جو وجدان کا بہت خاص بندہ تھا، جو ہر وقت وجدان کے ساتھ رہتا تھا۔ سیف الرحمن اتنا ایماندار اور خدمت گزار تھا کہ وقت آنے پر اپنے مالک چودھری وجدان ورک پر اپنی جان تک دے سکتا تھا۔ نہیں سیف الرحمن، تم آرام کرو، تم بھی تھکے ہوئے ہو، میں ابھی کچھ دیر یہاں پر بیٹھوں گا۔ چودھری وجدان، جو اپنے دادا کے جانے کے بعد گارڈن میں لگی ہوئی کرسی پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھ گیا۔ وجدان اپنا اکثر فارغ ٹائم یہاں پر گزارتا تھا۔ اسے یہاں کھلی فضا میں بیٹھنا بہت پسند تھا، اور آج تو وہ 2 دن کے بعد گھر آیا تھا، اس لیے سب سے پہلے وہ اپنی فیورٹ جگہ پر بیٹھ کر کچھ دیر سکون کے لمحے گزارنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد گھر کے اندر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سیف، تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ سیف، جو ہمیشہ کی طرح وہیں پر کھڑا تھا، اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وجدان سیف الرحمن کی اس عادت سے بخوبی واقف تھا۔ سیف الرحمن کا گھر حویلی کے بیک سائڈ پر بنے ہوئے کوارٹرز میں تھا۔ اپنے گھر کے ملازموں کو اس حویلی کے لوگوں نے ہر طرح کی سہولتیں دے رکھی تھی، جیسے کہ گھر کے ملازموں کے لیے سرونٹ کوارٹر حویلی کے پشت پر بنے ہوئے تھے، جن کو سرونٹ کوارٹرز تو نہیں بولا جا سکتا تھا، کیونکہ حویلی کے بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا ایریا تھا جس میں ہر سہولت دے کر بہت سارے کمرے تعمیر کروائے گئے تھے، یہاں تک کہ گھر کے ملازمین کے بچوں کے کھیلنے کے لیے گارڈن تک بنوایا تھا۔ اس میں جھولے لگے ہوئے تھے تاکہ گھر کے ملازمینوں کو کسی طرح کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ملازمین کے سارے اخراجات حویلی کے لوگ خود برداشت کرتے تھے، جیسے کہ بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی کا بل اور ان کے بچوں کی اسکول فیسز وغیرہ، اور گھر کے ملازمین کے میڈیکل کا بھی سارا خرچہ حویلی کے لوگ خود اٹھاتے تھے، اور یہ رول چودھری صلاح الدین ورک کا بنایا ہوا تھا۔ سر، اگر آپ کو میری کوئی ضرورت پڑ جائے تو آپ فوراً سے فون کر دیجیے گا، وجدان کے سختی پر کہنے پر بھی جاتے ہوئے سیف الرحمن نے بادب اور مؤدبانہ انداز سے کہا۔ وجدان کے لبوں پر ایک سیکنڈ کے لیے مسکراہٹ پھیل گئی۔ سیف الرحمن، جا کر اپنی بیوی کو بھی تھوڑا ٹائم دے دیا کر، بیچاری مجھے بد دعائیں دیتی ہوگی۔ نہیں سر، وہ تو بہت خوش ہوتی ہے کہ خدا نے ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، سیف الرحمن نے نظریں چکائے بادب انداز سے مسکراتے ہوئے کہا۔
پھر بھی جا اور جا کر اپنی بیوی کو تھوڑا ٹائم دیا کرو، ابھی تیری شادی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے اور تو سارا دن میرے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ اپنی بیوی کو کچھ دن کے لیے گھمانے لے کر جاؤ۔ نہیں سر، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، سیف الرحمن میں تیرا باس ہوں، تیری بیوی نہیں جو تیرا مجھے چھوڑ کر جانے کو دل نہیں کرتا، اور بہت سے لوگ ہیں جو کچھ دن میرے ساتھ رہ لیں گے، تم اپنی بیوی کو لے کر کچھ دن کے لیے گھومنے جا۔ 6 مہینے ہو گئے ہیں تیری شادی کو اور تو سارا دن میرے ساتھ رہتا ہے، تمہاری بیوی کے لیے تمہارے پاس ٹائم ہی نہیں بچتا۔ تم دونوں کا مری جانے کا انتظام میں نے کروا دیا ہے، کل تم اپنی بیوی کو لے کر ہنی مون کے لیے مری جا رہے ہو۔ کیا سر آپ بھی؟ سیف الرحمن ہنی مون کے نام پر شرماتے ہوئے سلام کر کے جا چکا تھا۔ سیف الرحمن نیچر وائز بہت شرمیلا تھا، عمر میں تو وجدان سے تقریباً کوئی 2 سال ہی بڑا تھا۔ وجدان نفیمی سر ہلاتے ہوئے لبوں میں مسکرایا تھا، اپنے شرمیلے رائٹ ہینڈ کو دیکھ کر جو ہنی مون کی بات سن کر فوراً وہاں سے رفو چکر ہو چکا تھا۔ منت، تمہاری اچھل کود والی حرکتیں مجھے زہر لگتی ہیں۔ منت کی ماں عافیہ بیگم جو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر جا رہی تھی، اس کی نظر بھاگ کر اپنے روم سے باہر آتی ہوئی منت پر پڑی تھی، جو لاپرواہی سے دوپٹہ گلے میں ڈالے ہاتھ میں رسی لیے آ رہی تھی۔ اپنی ماں کی آواز پر اس نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کی جانب باندھتے ہوئے رسی کو چھپا لیا۔ اب یہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں مجھ سے کتنا ڈر لگتا ہے اس بات سے میں اچھی طرح سے واقف ہوں۔ منت جو نظریں چکائے کھڑی تھی، عافیہ بیگم کو اس کے اس انداز پر بھی خوف ہونے لگتی تھی۔ منت وجدان کے چچا کی بیٹی تھی، منت چودھری خاندان کی نازک سی گڑیا جس کو بچپن سے ہی سانس کا پرابلم تھا، جس کی وجہ سے منت پڑھائی میں کافی ویک تھی۔ بیماری کی وجہ سے منت نے کافی عرصہ تک پڑھائی کا بائیکاٹ رکھا تھا، اور ویسے بھی منت کو ماشاءاللہ سے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا۔ یہ تو وجدان کا ڈر تھا جس کی وجہ سے منت نے دوبارہ داخلہ لیا۔ منت اپنے باپ چودھری آصف برڈ کی آنکھ کا تارا تھی، مگر ماں کی محبت سے وہ ہمیشہ محروم ہی رہی تھی۔ منت کی ماں ہمیشہ سے اپنی چھوٹی بیٹی فجر کو اپنے زیادہ نزدیک اور آنکھ کا تارا بنا کر رکھتی تھی۔ سگی ماں ہونے کے باوجود ہمیشہ منت کے ساتھ اس کی ماں کا رویہ سوتیلی ماں جیسا تھا۔ منت کی ماں کا رویہ سب کی سوچ سے بالاتر تھا۔ منت بچپن سے ہی بیماری کی وجہ سے بہت کمزور اور نازک سی تھی، مگر خوبصورتی سے اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی۔ منت کی ماں بہت خوبصورت تھی، گورا رنگ، چھوٹی سی شرارتی ناک، امبر کلر کی آئیز، میڈیم گلاسی پنک لپس، لمبی گھنی اور مڑی ہوئی پلکیں جو اس کی خوبصورت آنکھوں کو اور بھی خوبصورت بناتی تھی۔ اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود بھی بچپن سے ہی منت نے اپنی ماں کی آنکھوں میں کبھی اپنے لیے وہ محبت نہیں دیکھی تھی جو فجر کے لیے اسے نظر آتی تھی، مگر آصف چودھری اپنی دونوں بیٹیوں پر جان نچھاور کرتا تھا۔ منت اپنی دادا کی بہت چہیتی تھی۔ منت اس وقت BSc کے آخری سال میں پڑھ رہی تھی۔ منت کی پڑھائی لیٹ ہونے کا ریزن اس کی بیماری اور اس کی لاپرواہی تھی۔ بیچ میں سے منت نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی تھی، یہ بھی وجدان تھا جس نے ڈرا دھمکا کر اس کو دوبارہ داخلہ دلوایا۔ منت کو ویڈنگ پلانر بننے کا بہت شوق تھا۔ منت چودھری خاندان کی سب سے شرارتی بیٹی تھی، بس اس کی بولتی تو وجدان کے سامنے آ کر بند ہو جاتی تھی۔ منت کی عمر 25 سال تھی، منت اور وجدان میں 8 سال کا فرق تھا، جبکہ دیکھنے میں منت وجدان سے بہت چھوٹی لگتی تھی۔ وجدان بہت لمبے چوڑے وجود کا مالک تھا اور منت بہت دبلی پتلی سی تھی، مگر خوبصورت اتنی تھی کہ شیر دل والا چودھری وجدان برگ اس کی خوبصورتی پر بچپن سے فدا تھا۔ وجدان چودھری نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اس کے دل میں منت کے لیے محبت تھی، جس کو بچپن میں تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتا تھا کیونکہ اس کا دل منت کی طرف کھنچتا ہے، مگر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی چودھری وجدان برگ یہ سمجھ چکا تھا کہ وہ منت کے لیے اپنے دل میں ایک خاص گوشہ رکھتا ہے۔ وجدان اپنی عمر سے کہیں زیادہ سمجھدار اور سنجیدہ پرسنالٹی کا مالک تھا۔ وجدان کا گھر میں بہت زیادہ دبدبہ تھا، سب گھر والے اس کی عزت کرتے تھے۔ وجدان کافی سنجیدہ اور کم گو تھا، جبکہ منت بہت چنچل اور اچھل کود کرنے والی لڑکی تھی۔ اپنی ماں سے اتنی ڈانٹ کھانے کے باوجود منت کی چنچل پن میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ اسکپنگ کرنا منت کا فیورٹ مشغلہ تھا۔ اکثر فارغ اوقات میں منت گھر کی حویلی میں بنے ہوئے بڑے سے گارڈن میں رسہ پھلانگتی ہوئی نظر آتی تھی۔ اب اس سنجیدہ شہزادے اور چنچل شہزادی کی کیمسٹری کیا رنگ لاتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔
مگر فی الحال تو اپنا رسہ پھلانگنے والا شوق پورا کرنے کے لیے منت باہر اپنے خوبصورت اور وسیع گارڈن میں جا رہی تھی، مگر موقع واردات سے پہلے اس کی ماں سے پکڑی جا چکی تھی۔ کیا امی، اگر آپ کے سامنے بولوں تو تب بھی آپ ناراض ہوتی ہیں، اگر چپ ہو جاؤں تب بھی آپ ناراض ہوتی ہیں، منت نے پلکیں ٹمٹماتے ہوئے معصومانہ انداز سے جواب دیا۔ تم جتنی شرافت کی پتلی ہو مجھے بخوبی اندازہ ہے، اور منت، میرے سامنے یہ ڈرنے والا ڈرامہ مت کیا کرو۔ ڈرنا تو تمہارے خون میں شامل نہیں ہے، مجھے نفرت ہے تمہاری اس طرح کی حرکتوں سے۔ تمہارے ہر انداز سے دفع ہو جاؤ اور جا کر پڑھائی کرو۔ منت کی ماں ہمیشہ کی طرح دل توڑنے والے جملے بول کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی چلی گئی تھی، جبکہ منت کچھ دیر وہاں کھڑی ہو کر ہمیشہ کی طرح سوچ رہی تھی کہ اس کی امی ایسے الفاظ فجر کو کیوں نہیں بولتی، مگر پھر اپنے ہمیشہ والے لاپرواہ انداز سے ساری باتوں کو ہوا میں اڑاتی ہوئی باہر لان کی جانب رسی لے کر آ گئی تھی۔ پڑھائی کر لو، پڑھائی کر لو، بھائی مجھے نہیں کرنی پڑھائی۔ پتہ نہیں وجدان بھائی اور امی ہر وقت پڑھائی کا بھوت کیوں سوار رہتا ہے۔ 2 دن سے ہٹلر کا نانا گھر نہیں ہے تو وہ کمی امی پوری کیے رکھتی ہیں۔ وہ اپنے منہ میں اونچی آواز میں بڑبڑ کرتی ہوئی اپنی حویلی کے بڑے سے گارڈن کی جانب آ رہی تھی۔ نہیں بھائی، نہیں کرنی مجھے پڑھائی، بندے کی زندگی میں صرف پڑھائی کرنا ہی رہ گیا ہے، بڑا ہی بورنگ کام ہے پڑھائی، میرا بس چلے تو میں دنیا سے پڑھائی نام کی چیز غائب کر دوں۔ میرے جیسے پتہ نہیں کتنے معصوم بچوں کی زندگی خواہ مخواہ اس میں پڑھائی نے حرام کر رکھی ہے۔ صبح اٹھو تو پڑھائی، سوتے ہوئے کرو پڑھائی، کھانے بیٹھو تو پڑھائی۔ اللہ نے اتنی خوبصورت زندگی دی ہے جو کہ ایک ہی بار ملنی ہے، تو بندہ اپنے فیوریٹ کام کرے، جیسے کہ میں کرنے جا رہی ہوں۔ وہ اپنے آپ کو سراہتے ہوئے لان میں آ چکی تھی۔ وجدان پچھلے دنوں سے گھر پر نہیں تھا تو منت دل کھول کر رسہ کودنے والا اپنا شوق پورا کر رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی رسی کو ایک ہاتھ میں گول گول گھماتی ہوئی بہت خوشی والا چہرہ لیے مسکراتے لبوں سے لان میں آ رہی تھی۔ منت کہاں جا رہی ہو؟ وجدان کی بھاری آواز اچانک منت کی سماعت سے ٹکرائی تو منت کے طوطے اڑ گئے تھے۔ میں وہ لفظوں کو توڑتے ہوئے جملہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کرسی پر بیٹھتے ہوئے وجدان کو دیکھا۔ اس لاپرواہ لڑکی نے آتے ہوئے سامنے درختوں کے نیچے رکھی ہوئی کرسیوں پر بیٹھا ہوا وجدان نہیں دیکھا تھا، جبکہ وجدان اسے بڑبڑ کرتا ہوا بخوبی دیکھ رہا تھا۔ وجدان کے نابی لب مونچھوں تلے مسکرا رہے تھے، اپنی محبت اپنی منت کو سامنے دیکھ کر۔ ایسا کون سا کارنامہ سر انجام دینے جا رہی تھی جو بتایا نہیں جا رہا؟ کرسی پر ٹانگ جمائے ہوئے بیٹھا تھا، آئی برو کو اٹھا کر سنجیدہ اور روبدار انداز سے پوچھا، وجدان بھائی میں تو منت کتنی بار کہا ہے کہ مجھے بھائی مت بلایا کرو۔ اس کی بات کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مگر کیوں؟ منت نے ہمیشہ والا سوال کیا۔ منت کو یہ بات وجدان کی بہت بری لگتی تھی جب اسے بھائی بلانے سے روکتا تھا۔ کچھ دن صبر کرو، پتہ چل جائے گا، ورنہ جس طرح تمہاری حرکتیں ہیں وقت سے پہلے ہی مجھے کوئی سٹیپ نہ لینا پڑ جائے۔ وجدان نے اس کے خوبصورت چہرے کو گھورتے ہوئے کہا، پتہ نہیں وجدان بھائی آپ کو مجھ سے مسئلہ کیا ہے، ہمیشہ ہی مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں کیونکہ ابھی میرا پیار سہنے کے قابل نہیں ہوں۔ وجدان نے ایک نظر اس کے ڈرے ہوئے چہرے کے جانب دیکھ کر سوچا تھا، آپ کو صرف مجھ سے ہی مسئلہ ہے، آپ حریہ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور فجر کو بھی پیار سے ہی بلاتے ہیں، صرف میں ہی آپ کو زہر لگتی ہوں۔ منت کی وجدان سے ڈرتے ہوئے جان جاتی تھی، مگر اس کی جو تیز زبان تھی وہ ڈرتے ہوئے بھی جو بولنا چاہتی تھی وہ بول کر ہی دم لیتی تھی۔ بیوقوف لڑکی، حریہ اور تم میں فرق ہے۔ وجدان اس بیوقوف لڑکی کا کیا کرتا جس کو وجدان کی آنکھوں میں اپنے لیے بے انتہا محبت نظر ہی نہیں آتی تھی، اور وہ وجدان کی باتیں اس کے سر سے اوپر گزر جاتی تھی۔ کیا فرق ہے آج بتا ہی دے۔ وہ بہن ہے میری۔ چودھری وجدان ورک نے موٹی کھوپڑی کو سمجھانے کے لیے ایک کلو دیا تھا۔ تو کیا میں آپ کی بہن نہیں ہوں؟ میرا اور فجر کا تو کوئی بھائی نہیں، ہم دونوں نے تو ہمیشہ آپ کو بڑا بھائی سمجھا۔ پاگل لڑکی، تم اپنا بھائی والا شوق اذلان پر پورا کیا کرو، اور تمہارا اور میرا کیا رشتہ ہے داجی کو آنے دو، بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ فی الحال تم حویلی کے اندر تشریف لے کر جاؤ، یہ رسی والا شوق چھوڑ دو، کسی دن میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جاؤ گی تم۔ اپنے ان فضول کاموں کی وجہ سے اندر جا کر پڑھائی کرو، رات کو میں تمہارا ٹیسٹ لوں گا اور اگر تمہیں ٹیسٹ ٹھیک سے نہیں آیا تو پھر سزا کے لیے تیار رہنا۔ وجدان کے سختی سے کہنے پر وہ پاؤں پٹکتی ہوئی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے، ہر وقت مجھے ہی ڈانٹتے رہتے ہیں۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اونچی آواز میں جان بوجھ کر بول کر گئی تھی۔
پاگل لڑکی، جتنا عشق تم سے وجدان چودھری کرتا ہے وہ سہنے کے ابھی تم قابل نہیں ہو۔ وہ مسکراتے لبوں سے سوچتا ہوا اسے پاؤں پٹکتا جاتا دیکھ رہا تھا۔ وجدان چودھری کے بچپن کا پیار ہو تم، جو جوانی تک پہنچتے پہنچتے عشق بن چکا ہے، اور اب تم وجدان ویٹ کا جنون بن چکے ہو۔ وہ سوچتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ماضی: چشمش کیسی ہو؟ ہائے اللہ وکی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ چشمش نے دبک کر اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ میری چشمش، تھوڑا سا دل کو مضبوط رکھا کرو، ذرا سی بات پر ڈر جاتی ہو۔ وکی نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچتے ہوئے دروازے کے پیچھے دیوار پر پن کر دیا تھا۔ وکی، بولو وکی کی جان، کیا کر رہے ہو؟ اماں آ جائیں گی، وہ ڈرتے ہوئے آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ وکی کی جان، ہر وقت ڈرایا مت کرو۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے ہوئے اس کی راہ فرار بند کیے کھڑا تھا۔ بہت جلد میرے گھر والے تمہارا رشتہ لینے آ رہے ہیں۔ یہ خوشخبری سنانے کے لیے اسپیشل پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈتا آیا ہوں، اور تم ہو کہ ہمیشہ کی طرح مجھے ڈرا رہی ہو۔ اس کے گال پر اپنا انگوٹھا سہلاتے ہوئے اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے اس کے مضبوط سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دھکیل کر پیچھے کرتے شرما کر کچن سے باہر چلی گئی تھی۔ ہائے میری جان، وکی کی محبت کو اور کتنا تڑپاؤں گی۔ وہ لمبی سانس لیتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وکی اور چشمش آپس میں کزنس تھی، اور دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے۔ وکی بہت جلد اس کے گھر رشتہ بھیجنے والا تھا۔ پتہ نہیں وجدان بھائی خود کو سمجھتے کیا ہیں۔ منت نے روم میں آتے ہی رسی کو غصے سے کونے میں پھینک دیا تھا۔ گلے سے دوپٹہ نکال کر صوفے پر پھینک کر خود بیڈ پر غصے سے لیٹ گئی تھی۔ فجر سامنے صوفے پر بک لے کر بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپی، اتنی آگ بھگولا کیوں ہو رہی ہے؟ کیا پھر سے ماما نے کچھ کہہ دیا؟ فجر نے بک سے نظریں ہٹا کر بڑے پیار سے منت سے پوچھا تھا، جو بیڈ پر تکیے پر منہ چھپائے لیٹی ہوئی تھی۔ نہیں، اس گھر میں کوئی اور بھی ہے جسے میری خوشیاں برداشت نہیں ہوتی۔ منت نے تکیے سے سر اٹھا کر فجر کی جانب دیکھتے ہوئے شکوہ کیا۔ یعنی کہ وجدان بھائی، فجر نے مسکراتے ہوئے منت کی جانب دیکھ کر کہا۔ تم اتنے دانت نکال کر وجدان بھائی کا نام کیوں لے رہی ہو؟ منت کو وجدان پر بہت غصہ چڑھا ہوا تھا، اور فجر کے یوں مسکرانے پر بھی اسے اور بھی غصہ آ گیا تھا۔ لو بھائی، اب کیا مسکرانے پر بھی پابندی عائد ہے؟ فجر نے ہاتھ کو گھماتے ہوئے کہا۔ ہاں، جیسے میرے ہنسنے، مسکرانے، کھیلنے اور کودنے پر ہر چیز پر پابندی ہے۔ مجھ پر تو یہ لوگ ہمیشہ نظر بنائے رکھتے ہیں۔ ان دونوں کا بس چلے تو میرا سانس لینا بھی بند کرتے۔ منت کا اشارہ وجدان اور اپنی ماں کی جانب تھا۔ پلیز آپی، غصہ نہیں کریں، چھوڑیں ان کو، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاؤں۔ فجر اپنی جگہ سے اٹھ کر منت کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نہیں، تم پڑھائی کرو، میں چائے بناتی ہوں، اور تمہارے لیے۔ منت بڑے پیار سے فجر کے گال پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ منت اور فجر ایک دوسرے سے بے حد پیار کرتی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جیسے اس وقت منت اپنا غصہ بھلا کر فجر کے لیے چائے بنانے گئی تھی۔ منت جانتی تھی کہ فجر کو اس وقت چائے پینا بہت پسند ہے۔ اوہو، چائے بن رہی ہے تو ایک کپ میرے لیے بھی بنا دو۔ حماد نے کچن کے اندر داخل ہوتے ہی کھنکارتے ہوئے منت کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا، جو اپنے اور فجر کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی۔ حماد کاظمی، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی کوچ سے واپس آیا تھا۔ حماد منت کی خالہ کا بیٹا تھا۔ حماد جب سے ازلان کے ساتھ پڑھائی مکمل کر کے پاکستان آیا تھا تو وہ اکثر اپنی خالہ کے گھر آ جایا کرتا تھا۔ عافیہ اپنی بھانجے سے بہت پیار کرتی تھی۔ اپنی بہن کے گزر جانے کے بعد یہ اس کی بہن کی آخری نشانی تھی۔ حماد بھی اپنی خالہ کو اپنی ماں ہی سمجھتا تھا، کیونکہ اس نے ہی بچپن میں ہی تو اپنی ماں کھو دی تھی، مگر عافیہ کی محبت اسے اپنی ماں کی یاد دلاتی تھی۔ عافیہ خود کہتی تھی کہ تم میرے پاس یہیں رکو۔ اکثر تو حماد ازلان کے ساتھ یہیں رک جاتا تھا۔ آج وہ ازلان سے پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ ازلان کا کوئی ضروری کیس تھا جس کو وہ کورٹ میں ہی اسٹڈی کر رہا تھا۔ حماد فری تھا تو وہ گھر آ گیا۔ اسے چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی تو وہ کچن کی جانب آ گیا، یا یوں کہیں کہ چائے سے کہیں زیادہ اسے منت کی طلب ہو رہی تھی۔ حماد کاظمی منت کو بہت پسند کرتا تھا۔ منت کو بھی حماد بہت اچھا لگتا تھا۔ حماد اکثر یہاں پر منت کے لیے ہی رکتا تھا۔ حماد منت سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بہت جلد حماد اپنی خالہ سے بات کرنے والا تھا۔ حماد اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ منت کسی اور کے دل کی دھڑکن ہے، جو بچپن سے اسے پاگلوں کی طرح پیار کرتا ہے، جو منت کی جانب کسی کا نظر بھر کے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ وہ پوری منت کیسے اسے دے گا جس کا نام چودھری وجدان ورک ہے؟ مگر منت کو حماد کافی اچھا لگنے لگا تھا، کیونکہ حماد کا سافٹ لہجہ منت کو اٹریکٹ کرتا تھا۔
جبکہ وجدان کا لہجہ ہمیشہ منت سے سخت ہوتا تھا، جو کہ وہ مصنوعی بنا کر رکھتا تھا۔ وجدان نے ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنی حدود اور دائرے قائم کر رکھے تھے۔ اسی منت کی عزت بے حد عزیز تھی۔ اب کچھ عرصے سے وجدان اپنے منہ زور جذباتوں کے ہاتھوں مجبور ہونے لگا تھا، تو وجدان بہت جلد اسے اپنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جی ابھی بنا دیتی ہوں۔ آپ کب آئے حماد؟ منت حماد کو دیکھ کر خوشی بھری نظروں سے بولی تھی۔ میں اسی وقت آیا ہوں جب آپ چائے بنانے میں مصروف تھی۔ وہ کچن کے شیلف سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑا اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر مرکوز تھیں۔ حماد کی نظروں کو محسوس کرتے وہ پزل ہو رہی تھی۔ حماد کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر منت جلدی جلدی چائے کو مگز میں ڈالنے لگی تھی۔ حماد کاظمی کے ماں باپ کی بچپن میں ہی ایک حادثے میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ بچپن سے ہی اپنے ماموں کے ساتھ رہتا تھا۔ حماد کاظمی کے ماموں کی بیٹی ردا حسن شاہ جو بچپن سے ہی حماد کو بہت پسند کرتی تھی، مگر حماد کو ردا کبھی بھی اس نظریے سے پسند نہیں تھی۔ ویسے تو وہ ردا اور حماد دونوں بہت اچھے دوست تھے۔ ردا اور حماد اذلان تینوں نے اکٹھے ہی وکالت کی پڑھائی مکمل کی تھی۔ حماد کاظمی ایک بہت سلجھا ہوا اور چاکلیٹ بوائے تھا۔ بچپن سے ہی ماں باپ کے گزر جانے کے بعد وہ بہت خود مختار ہو گیا تھا۔ وکالت کی پڑھائی میں بھی اس نے آن لائن بہت سے ورک کیے۔ اس نے تقریباً اپنی وکالت کی پڑھائی کا خرچہ خود اٹھایا تھا۔ حماد بے حد ذہین اور سلجھی ہوئی پرسنالٹی کا مالک تھا، اور ردا احسن اور حماد کاظمی دونوں ہی ایک سوچ کے مالک تھے، مگر اس کے باوجود بھی حماد کاظمی نے شریک حیات کی نظر سے کبھی ردا کو نہیں دیکھا تھا۔ ردا ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی، مگر حماد کو منت بہت پسند تھی۔ منت، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، حماد نے سوچتی ہوئی نظروں سے منت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ جی کہیں، منت نے چائے مگ کے اندر چھانتے ہوئے بنا دیکھے جواب دیا۔ میں تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس سے پہلے حماد منت سے اپنی دل کی بات کرتا کچن میں وجدان کے بھاری قدموں سے داخل ہوا تھا، اور آتے ہی اپنی روبدار آواز سے سوال کیا۔ حماد کاظمی کو منت کے اتنے قریب کھڑے دیکھ کر وجدان کے بلو آئیز شعلے اگلنے لگی تھی۔ اسے کہاں منت کے قریب کسی کا کھڑا ہونا پسند تھا۔ کمر پر دونوں ہاتھ باندھے وہ ان کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وجدان بھائی، میں چائے کا کہنے آیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ منت اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، تو میں نے کہا میرے لیے بھی ایک کپ بنا دے۔ کیوں گھر کے تمام ملازمین مر گئے ہیں جو یہ تمہارے لیے چائے بنائے گی؟ بنا بات کو گھمائے پھرائے وجدان نے قہر آلود نظروں سے دیکھا۔ وجدان نے سخت لہجے سے کہا تو حماد شرمندہ سا ہو گیا۔ نہیں وجدان بھائی، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں تو کچن میں ملازمہ سے ہی کہنے آیا تھا، مگر کچن میں منت چائے بنا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ تمہاری ڈیوٹی دینے کے لیے کھڑی ہے۔ وجدان نے حماد کی بات کو بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے آئیبرو اٹھا کر سپاٹ لہجے سے کہا۔ کچھ تو وجدان کی پرسنالٹی روبدار اور دبدبے والی تھی، اوپر سے وجدان کی خاموشی سے لوگ گھبراتے تھے۔ وہ جب اپنی خاموشی توڑتے ہوئے بولتا تھا تو لوگ اس سے گھبراتے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے اس وقت حماد کی ہوا ٹائٹ ہو چکی تھی۔ نہیں سوری حماد بھائی، میرا ایسا تو کوئی مطلب نہیں تھا۔ اگر آپ کو برا لگا ہے تو بالکل مجھے برا لگا، اور بہت برا لگا۔ وجدان نے حماد کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنا موقف بیان کیا۔ منت جو مگ کے اندر چائے ڈال ہی رہی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وجدان کے غصے والی آواز اور طیش والی نظروں سے۔ منت نے تو ڈر کے مارے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر وجدان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ حماد تو وجدان کے آتے ہی منت کی سے دوری پر کھڑا ہو گیا تھا۔ تم جاؤ اپنے روم میں ملازمہ کے ہاتھ تمہارے روم میں چائے بھجوا دی جائے گی۔ وجدان کے سخت لہجے سے حماد فوراً وہاں سے نکل گیا۔ وجدان کے سخت لہجے سے حماد واقف تھا، اس لیے وہ برا منائے بغیر بنا کچن کے فوراً چلا گیا۔ تمہیں بڑا شوق چڑھا ہوا ہے دوسروں کو چائے پلانے کا۔ منت جو چائے لے کر وہاں سے غائب ہونے والی تھی، اس کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے وجدان شیلف کے دونوں جانب اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے ہوئے اس کے بے حد قریب ہو کر بولا تھا۔ وہ ڈش کو ہاتھ میں لیے اس کی جانب رخ کیے ہوئے کھڑی تھی۔ وجدان کے جسم سے اڑتے ہوئے مردانہ پرفیوم کی خوشبو منت کے سانسوں میں اتر رہی تھی۔ وجدان کی گرم سانسیں منت کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ وجدان کے ڈر سے منت کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چائے والی ٹرے کپکپا رہی تھی، جس کی جھکی پلکیں لرز رہی تھیں۔ حماد خود آئے تھے کچن میں چائے کا کہنے۔ وجدان بھائی، میں نے ان کو تھوڑی بلایا تھا، منت نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے وضاحت دی۔
اس کو بھائی کہتے ہوئے تمہاری زبان نہیں ٹوٹتی ہے اس کو بھائی کہتے ہوئے تمہاری زبان ٹوٹتی ہے؟ وہ حماد اور میں بھائی تمہاری موٹی کھوپڑی میں بات کیوں نہیں گھستی؟ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے بھائی مت بلایا کرو، جس کمینے کا نام لے کر بلا رہی ہو اس کو بھائی کہا کرو۔ وجدان نے غصے گراتے ہوئے اس پر چہرہ جھکائے کہا، اس حماد سے دور رہا کرو ورنہ تمہاری سانسیں کھینچ لوں گا۔ منت ڈر اور وجدان کی بھاری روبدار آواز سے گھبراتے ہوئے رونے لگی تھی۔ رونا بند کرو، تمہاری آنکھ سے اگر ایک آنسو بھی گرا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وجدان کے کہنے پر منت نے ہچکی لیتے ہوئے آنسو ایک دم روک لیے تھے۔ ویری گڈ، اب بتاؤ اس کمینے کے لیے تم نے اپنے ہاتھوں سے کون سی چائے بنائی ہے؟ منت سے تھوڑی دوری بناتے ہوئے وجدان نے لہجے کو نرم کرتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ منت کے اتنا زیادہ قریب ہو کر وجدان کو اپنے موضوع اور جذباتوں کو روکنا بھاری پڑ رہا تھا۔ صرف اسی لیے تو وجدان اپنے اوپر ہمیشہ پہرے لگائے رکھتا تھا۔ بچپن سے ایک چھت کے نیچے رہنے کے باوجود وہ منت سے دور اور بظاہر کھچا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے ڈانٹ کر ہر کام کہتا تھا، کیونکہ وجدان ورک کے اندر محبت کے پرجوش لاوے ابل رہے تھے جو ہر وقت منت کو اپنی دسترس میں چاہتے تھے۔ ان لاووں کو روکنے کے لیے منت سے دوری بنائے رکھنا بے حد ضروری تھا۔ منت عمر میں بھی وجدان سے چھوٹی تھی اور بچپن میں بیمار رہنے کی وجہ سے بھی منت کافی ویک تھی۔ منت جب پیدا ہونے والی تھی تو اس کی ڈیلیوری میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز تھے، تو منت 7 مہینے میں ہی دنیا میں تشریف لے آئی تھی۔ اس وجہ سے بھی منت کافی کمزور تھی، اور وجدان منت کی نسبت اتنا ہی لمبا چوڑا اور خوبرو مرد تھا، تو منت کسی لحاظ سے بھی وجدان کو سہنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ اس لیے وجدان ورک نے ہمیشہ اپنے جذباتوں پر پہرے لگا رکھے تھے۔ اب وہ چلتے چلتے جوانی کی اس منزل پر پہنچ چکا تھا جہاں پر آ کر منت کو وہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنا کر پورے حق سے اپنی دسترس میں لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے پوچھا، تم نے اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے حماد کے لیے چائے کا کون سا مگ بنایا ہے؟ منت کی چپ پر لفظوں کو پیستے ہوئے وجدان نے بات دہرائی۔ یہ والا۔ منت نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹرے کے ایک کپ کی جانب اشارہ کیا۔ ٹرے میں اب بھی 3 مگ رکھے ہوئے تھے۔ اب بھی تینوں کپ لے کر جا رہی ہو؟ یعنی کہ اسے روم میں چائے دینے کا ارادہ رکھتے ہو؟ منت، میں تمہاری جان لے لوں گا اگر اب مجھے تم اس کے نزدیک نظر آئی۔ منت، میری بات کو لائٹ مت لینا، اتنی بے وقوف نہیں ہو تم کہ میرے جذبات تمہاری سمجھ میں نہ آتے ہو، اور نہ ہی اب تم اتنی ننھی منی بچی رہی ہو کہ میرے جذباتوں سے واقف نہ ہو۔ منت، بہت تمیز کے دائرے میں رہ کر اپنا جذبہ تم تک میں وفتاً پہنچاتا رہا ہوں۔ یہ مگ ہے نا اس کے نام کا؟ وجدان نے وہ مگ اٹھایا جس کی جانب منت نے اشارہ کیا تھا۔ اسے اٹھا کر پاس ہی سنک میں پورا انڈیل کر کپ خالی کر کے اسے بھی سنک کے اندر پھینک دیا۔ وجدان کے اس عمل پر منت ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ آج کے بعد تمہارے یہ ہاتھ میرے سوا کسی کی خدمت گزاری کے لیے اٹھیں تو کاٹ دوں گا۔ نہ بچیں گے یہ ہاتھ اور نہ کرو گے کہ تم کسی اور کی خدمت۔ اس کی کلائی کو نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑے ہوئے لفظوں کو چبا کر بولا تھا۔ اتنے غصے میں بھی وجدان نے منت کی کلائی پر کوئی سختی نہیں دکھائی تھی۔ یہی تو وجدان ورک کی خوبی تھی، وہ غصے میں بھی اپنے ہوش و حواس ہمیشہ قائم رکھتا تھا، اور اس وقت وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت بہت نازک ہے۔ اگر وہ اسی کی کلائی کو دبائے گا تو پکا کوئی نہ کوئی ہڈی نے فریکچر ہو جانا ہے۔ وجدان ورک جوش میں ہوش کبھی نہیں کھوتا تھا، اور یہ دونوں کف کس کے ہیں؟ کانپتی ہوئی منت سے ایک اور سوال کیا تھا، ایک فجر کا اور ایک میرا۔ تمہارا مگ کون سا ہے؟ اس کے کان پر جھک کر سرگوشی میں کہا۔ یہ والا، اپنے بلیک والے مگ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ منت اور فجر نے ایک دوسرے کو 2 مگ گفٹ کیے تھے، ایک بلیک اور ایک وائٹ۔ بلیک مگ منت کا تھا اور وائٹ فجر کا۔ وجدان نے وہ مگ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اس میں سے چند چائے کے سپ لیے۔ اس مگ کو منت کے لبوں سے لگا کر آنکھ کے اشارے سے پینے کو کہا۔ مجھے نہیں پینی، میرے ہاتھ سے سپ لو بہتر ہے، ورنہ اگلی بار یہ موقع نہیں دوں گا، آپشن بدل جائے گا، میرے لبوں سے سپ لینا پڑے گا۔ وجدان ورک نے سرگوشی میں کان پر جھکتے ہوئے کہا، تو منت کے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی تھی۔ وجدان کے اس بے باک جملے پر وجدان نے ایسا جملہ پہلی بار منت کو کہا تھا۔ وجدان کی محبت کے دبے چھپے سے جملے ہوا کرتے تھے، مگر یہ تو بہت بے باک جملہ کہا تھا۔ منت کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈش میں رکھا ہوا کپ ٹن ٹن کر کے کانپنے کی وجہ سے ڈش میں آواز پیدا کرنے لگا تھا۔ منت کی حالت دیکھنے لائق تھی۔ منت کی حالت دیکھ کر وجدان کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔
بس جی، وجدان کو ہلکا سا مسکراتا پا کر منت وہیں پر چائے کی ڈش رکھتے ہوئے ہوا میں اڑتی ہوئی کچن سے فرار ہو چکی تھی۔ وجدان کچن میں شیلف کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اپنی ہنسی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہائے یار وجدان، تو بھی ابھی سے گھبرا گئی؟ ابھی تو وجدان کے عشق کے رنگ تم پر ظاہر ہونے باقی ہیں۔ ابھی تو وجدان نے اپنے عشق کے ہر رنگ کو چھپائے رکھا ہوا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچ کر کچن سے باہر نکل گیا تھا۔ منت آپی، چائے کہاں ہے؟ منت کو واپس منہ پھلا کر تیز تیز قدموں سے روم میں آتے دیکھ کر فجر نے سوال کیا۔ آپی خیریت تو ہے؟ منت کو اپنے حواسوں میں نہ پا کر فجر اس کے قریب آ گئی تھی۔ فجر، وجدان بھائی کو کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اف اللہ آپی، آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، منت نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے بولی تھی۔ فجر، پوچھوں گی نہیں کہ میں ایسا کیوں بول رہی ہوں؟ منت نے حیرانی سے منت کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بالکل نہیں پوچھوں گی کہ وجدان بھائی نے آپ سے کیا کہا، کیونکہ میں آپ کی طرح بے وقوف نہیں ہوں۔ شٹ اپ فجر، تمیز سے بات کرو۔ میں بے وقوف نہیں ہوں، وجدان بھائی سائیکو ہیں۔ فجر جو اپنے ہاتھ میں بک لے کر دوبارہ ریڈ کرنے لگی تھی، اس کے ہاتھ سے بک کو پکڑ کر اس کے سر پر مارتے ہوئے بولی۔ آپی کیا کر رہی ہیں؟ مجھے لگ رہی ہے۔ فجر اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے منت کی جانب دیکھ رہی تھی۔ لگنی بھی چاہیے۔ میں تو کہتی ہوں وجدان بھائی کے سر پر بھی ایسی 2-4 کتابیں جوڑ کر مارنی چاہیے۔ تم دونوں ایک جیسی پرسنالٹی ہو، سڑو میسنے گھننے۔ کتاب کو اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے فجر کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ ہم لوگ گھننے میسنے اور سڑو نہیں ہیں، ہم لوگ سمجھدار، سلجھے ہوئے اور کم گو ہیں، فجر نے اپنے بارے میں تشریح کرتے ہوئے کہا۔ اچھا سمجھدار سلجھی ہوئی محترمہ، مجھے ذرا یہ بتاؤ نا، گوارا کرو گے کہ وجدان بھائی کے دماغ میں آ کر کیا چل رہا ہے؟ تم دونوں تو ایک جیسے سمجھدار، اعلیٰ سوچ رکھنے والے ہو، تمہیں تو بخوبی اندازہ ہوگا۔ جی مجھے بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے، بالکل کنفرم ہے کہ وجدان بھائی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور وہ آپ سے کیا چاہتے ہیں، مگر میں وہ سب آپ کو بتا کر میرے پیارے وجدان بھائی کا کوئی بھی سرپرائز خراب نہیں کروں گی، اس لیے آپ مجھ سے بالکل بھی اگلوانے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ کی باتوں میں آ کر نہیں بتاؤں گی۔ اگر آپ اپنی اس بچگانہ سوچ سے باہر آ کر غور و فکر کریں گی تو آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، بچپن سے ہی وجدان بھائی آپ کو ہی بھائی بولنے سے منع کیوں کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی، پلیز مجھے پڑھائی کرنے دیں، کیونکہ مجھے آپ کی طرح فیل ہونے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ فجر فل سٹاپ لگا کر پڑھنے لگی۔ ہاں جی پڑھ لو تم نے، ماما نے اور وجدان بھائی نے مل کر پڑھائی کے بلبوتے پر اس پوری دنیا کو فتح کرنا ہے، اس لیے بک کی کوئی لائن چھوٹنی نہیں چاہیے۔ منت منہ بسوڑتے ہوئے اپنی بیڈ پر جا کر بیٹھ کر لیٹ جاتی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو کیوں نظر نہیں آتا ہے کہ وجدان بھائی آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ بچپن سے مجھے نظر آتا ہے کہ وجدان بھائی آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتی ہوئی سوچ کر ایک نظر منت کی جانب دیکھتی ہوئی اپنی پڑھائی میں مشغول ہو گئی۔ فجر پاگل میں نہیں تم ہو، اتنی بچی نہیں ہوں میں جو مجھے یہ سمجھ میں نہ آئے کہ وجدان بھائی کیا چاہتے ہیں، مگر مجھے ان کی چاہت کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ اتنے سڑیل بندے کے ساتھ میں تو نہیں رہ سکتی، جو بولتا تو ایسے ہے جیسے دنیا پر احسان کر رہا ہو، اور ہنستا ایسے ہے جیسے ہزاروں روپے کا خرچہ آ جاتا ہو۔ اس کے مسکرانے پر ہر وقت روب جماتا اور اکڑتا رہتا ہے۔ بچپن سے لے کر مجھ سے ہی کبھی پیار سے بات کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، جب بھی پاس آتا ہے میرا دل تو دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دونوں کی شادی ہو گئی تو اللہ کے حکم سے بچے گونگے پیدا ہوں گے۔ خود تو اس کو بولنے کا شوق نہیں ہے اور میرے شوق پر ٹیپ لگا دے گا، شادی کے بعد پڑھائی کروا کر میرے دماغ کو سن کر دے گا، اور پیار تو ٹائم ٹیبل کے حساب سے کیا کرے گا، ہفتے میں آدھے سیکنڈ کی ایک کس ہوا کرے گی اور مہینے میں ایک بار جھپی ملا کرے گی۔ اتنے ان رومانٹک بندے کے ساتھ میں تو نہیں رہ سکتی۔ ایسے بندے کے پیار کا کیا میں اچار ڈالوں گی؟ مجھے تو حماد پسند ہے، کتنے اچھے طریقے سے مجھ سے بات کرتا ہے، کتنا کیوٹ ہے۔ مجھے تو بہت پیار کرنے والا سویٹ ہسبینڈ چاہیے، جو میری ناز نخرے اٹھائے، نہ کہ سارا دن پروفیسر بن کر میرے سر پر چھڑی لے کر کھڑا رہے۔ منت سب کچھ اپنے دماغ میں سوچ کر مسکرا دی۔ منت کو وجدان کے دل کی بات پتہ تھی کہ وہ منت کو پسند کرتا ہے، مگر منت اس کے اکھڑے اور روبدار رویے سے ہمیشہ گھبراتی تھی، اس لیے منت کو وجدان ہسبینڈ کے روپ میں پسند نہیں تھا۔
اسی لیے وہ ہر بار جان بوجھ کر اس کی گول گول محبت والی باتوں کو اگنور کر دیتی تھی۔ مگر آج وجدان کے لفظ یاد کرتے ہوئے الفاظ زیادہ گہرے ہوئے تھے تو وہ بہت زیادہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ماضی: ابا جی، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ میری محبت سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے، پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وکی اپنے بابا کے سامنے آج پہلی بار اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ اس کے دل کا درد اس کی آنکھوں سے ابل ابل کر باہر آ رہا تھا۔ وکی تو میرا بہت سمجھدار بیٹا ہے، تاشی میں وہ صلاحیت نہیں ہے۔ وہ سدا کا جذباتی اور محدود سوچ کا مالک ہے۔ وکی کا بابا وکی کو سمجھانے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ خدا کے لیے ابا جان، آج نہیں، آج مجھے آپ یہ کہہ کر صبر نہیں دلا سکتے کہ میں آپ کا سمجھدار بیٹا ہوں۔ بھاڑ میں گیا میرا سمجھدار ہونا۔ آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ تھا کہ میں چشمش کو کتنا پسند کرتا ہوں۔ میں آپ کو اور اماں کو بتا چکا تھا کہ میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنا رشتہ لے کر جانے کے لیے کہا تھا، مگر آپ نے میری غیر حاضری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کیسے اس کا نکاح تاشی بھائی سے کروا دیا؟ وکی اتنے ہائپر مت ہو بیٹا، بیٹھ کر ایک بار ہماری بات تو سنو۔ وکی کی ماں اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ اماں جان، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گنجائش ہے، کوئی ایسا مدعا ہے جس پر ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے میری چشمش کا تاشی بھائی سے نکاح کروایا دیا، آج اس کی رخصتی کروانے جا رہے ہیں۔ میرے 10 دن کی غیر حاضری کا آپ نے بہت اچھا فائدہ اٹھایا۔ آپ لوگ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ ایسی کون سی قیامت ٹوٹ گئی تھی جو آپ نے یہ سب کیا؟ مجھے بتانا ضروری کیوں نہیں سمجھا؟ وکی لال انگارہ ہوتی آنکھوں سے چیختے ہوئے بول رہا تھا، مٹھیوں کو میچ میچ کر اپنے غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وکی کا دل چاہ رہا تھا کہ درد سے اتنی زور سے چلائے کہ گھر والوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ کتنے خواب سجائے تھے اس نے اپنی چشمش کے ساتھ، جو ایک ہی بار میں سب چکنا چور ہو گئے تھے۔ وہ تو اپنے کام کے سلسلے میں کراچی گیا تھا، جہاں اسے 10 دن لگ گئے تھے۔ اسے کیا پتا تھا کہ واپس جائے گا تو وہ اس کی دنیا ہی اجڑ جائے گی؟ یہ خبر نہیں تھی، یہ وہ پگھلتا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں پڑتے ہی اس کے اندر تک درد کی ٹیسیں اتار رہا تھا۔ وکی اپنے بھائی تاشی سے بہت پیار کرتا تھا۔ تاشی شروع سے ہی اپنے پڑھائی کے لیے ابراڈ میں رہا تھا۔ وکی نے چھوٹا ہونے کے باوجود بیٹے کی ذمہ داری نبھائی تھی، اپنے باپ کا سہارا کاروبار سنبھالا، ماں باپ کا خیال رکھا، یہاں تک کہ تاشی کی پڑھائی کے اخراجات بھی وکی اٹھا رہا تھا، جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کا کاروبار بھی بخوبی اپنے باپ کے ساتھ مل کر سنبھال رہا تھا۔ تاشی کافی سال پیسہ اور ٹائم برباد کرنے کے بعد جب پاکستان واپس آیا تو کافی بگڑ چکا تھا، مگر اس کے کارنامے اس کے ماں باپ نے اپنے رشتہ داروں سے کافی حد تک چھپائے رکھے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں تاشی کا کردار فی الحال بہت اچھا تھا۔ تاشی نے پاکستان لوٹ کر اپنے ماں باپ کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ ساری رات آوارہ گردیاں، شراب میں دھت رہنا اور بازاروں میں عورتوں کے پیچھے بھاگنا اس کا فیورٹ کام تھا۔ وکی اپنے بھائی کے سارے کارناموں سے واقف تھا، مگر وکی کی بات تو وہ چھوٹا سمجھ کر وہ ہوا میں اڑا دیتا تھا۔ وکی اپنے بھائی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، مگر تاشی ہمیشہ سے سیلفش تھا، جو صرف اپنی ذات کے فائدے اور نقصان کے بارے میں ہی سوچتا تھا، اور اس بار بھی اس نے ویسا ہی کیا۔ اس دن ایک فنکشن میں جب تاشی اپنی ماں کے ساتھ گیا تو اسے اپنی کزنس چشمش بہت پسند آئی تھی، اتنی پسند کہ تاشی نے پہلی بار عیاشی کے بجائے کسی کو اپنے نکاح میں لینے کے بارے میں سوچا تھا، جس سوچ کا اظہار اس نے گھر آتے ہی اپنی ماں سے کر دیا تھا۔ جہاں ماں باپ کو یہ خوشی ہوتی تھی کہ تاشی نے کم سے کم اب کوئی صحیح فیصلہ لینے کا سوچا، تو دوسری طرف لڑکی کا نام بتانے پر گھر میں طوفان برپا ہو گیا تھا، کیونکہ تاشی نے اسی لڑکی کا نام بتایا جس لڑکی کو وکی بہت پسند کرتا تھا، اور تاشی سے پہلے وکی اپنی ماں کو بتا چکا تھا۔ وہ بہت جلد وکی کے ماں باپ چشمش کا رشتہ وکی کے لیے لینے جا رہے تھے، مگر یہاں تو ایک نیا عذاب نازل ہو گیا تھا۔ جب یہی بات انہوں نے تاشی کو سمجھانے کی کوشش کی تو تاشی نے تو آج تک نہ کبھی کسی کی بات سمجھی تھی اور نہ مانی تھی، وہی ضدی انداز دھمکیوں پر دھمکیاں دینے پر اتر آیا تھا، یہاں تک کہ کہہ دیا تھا کہ اس لڑکی کا رشتہ لے کر نہیں دیا تو اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے، وہ اس لڑکی کو اغوا کروا لے گا اور اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے۔ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی کی محبت ہے، بس تاشی کو تو چشمش پہلی ہی نظر میں دل میں ٹھا کر کے لگی تھی۔ وہ وائٹ کلر کی فراک کے اوپر بہت سارے کلروں سے بنے ہوئے ہاتھ کی کڑھائی والے دوپٹے کو لیے ہوئے کھلے بالوں سے اپنی کزنوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی آ کر تاشی سے ٹکرائی تھی۔ بس یہی ٹکرانا اس کی خوشیوں کو اجاڑنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی خوبصورتی تاشی کی آنکھوں
میں سرایت کر گئی تھی۔ تاشی کا ہر صورت وہ اپنے دسترس میں چاہیے تھے۔ اس کے ماں باپ نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر جب تاشی نے چشمش کو راستے سے کڈنیپ کروا لیا تو چشمش کے گھر میں قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ خبر تاشی کے ماں باپ تک پہنچی تو وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کارنامہ ان کی گھٹیا اولاد نے کیا ہے۔ بڑی مشکل سے تاشی سے رابطہ کرنے کے بعد اس کے والدین اسے یقین دلایا کہ وہ چشمش کا رشتہ اس کے لیے مانگیں گے، مگر خدا کے لیے لڑکی کو باحفاظت اس کے ماں باپ کے گھر بھجوا دو۔ چشمش رشتے میں وکی اور تاشی کی کزن تھی۔ اب اس کے ماں باپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک لڑکی کی عزت کا معاملہ تھا۔ تاشی کے ماں باپ کو اپنے گھٹیا بیٹے پر پورا یقین تھا کہ وہ دوبارہ بھی یہ حرکت کر سکتا ہے۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ شیطانی دماغ والے تاشی نے اپنا چہرہ چشمش کو نہیں دکھایا تھا۔ اس نے یہ کام اپنے بندوں سے کہہ کر کروایا تھا اور خود وہ منظر عام سے دور رہا تھا، جس کی وجہ سے تاشی پر کوئی حرف نہیں آیا تھا، بلکہ یہ رشتہ چشمش کے باپ نے دیتے ہوئے ان کا احسان سمجھا تھا، جو ساری حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود ان کی بیٹی کو باعزت اپنا رہے تھے۔ یہ سارے دورانیے میں وکی کا رابطہ چشمش سے نہیں ہو سکا تھا، یا یوں کہیں کچھ ایسی دھمکیاں ملی تھی کہ جس کی وجہ سے چشمش رابطہ ہی نہیں کر سکی تھی۔ اس طرح وکی کے دل کا باغ اس کے اپنے ہی بھائی نے اجاڑ دیا تھا۔ وکی کے والدین نے ساری سچائی فی الحال وکی کو بتانا ضروری نہیں سمجھی تھی۔ خود بیٹے کی نظروں میں برے بن گئے، مگر بھائی کو بھائی سے بدگمان نہ ہونے دیا، اس لیے وہ یہ سچائی ابھی تک وکی کو نہیں بتا رہے تھے۔ وکی بیٹا، تم یہی سوچو کہ تم نے اپنے بھائی کے لیے قربانی دے دی ہے۔ وہ اتنا ضدی بن گیا ہے کہ اگر ہم اس کا نکاح نہیں کرواتے تو وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس کے ابا نے وکی کو سمجھانے کی کوشش کی، جبکہ وہ جانتا تھا کہ انہوں نے وکی کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ ہم جانتے تھے کہ تم ہمارے سمجھدار بیٹے ہو، ہماری بات مان جاؤ گے۔ ہم جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے اور ہم شرمندہ ہیں اس پر۔ ابا جان، سمجھدار ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرا کلیجہ ہی نکال کر تاشی بھائی کے سامنے پیش کرتے۔ میں شادی کسی صورت نہیں ہونے دوں گا۔ آپ تاشی بھائی کو بولیں کہ وہ چشمش کو طلاق دے دے۔ اور میں تمہارے کہنے پر ایسا کیوں کروں گا؟ تاشی اسی وقت اپنے کمرے سے نکل کر باہر آیا تھا۔ وکی کی بات سنتے ہی اس نے اونچی آواز میں جواب دیا، لہجہ ہمیشہ جیسا اکڑا ہوا تھا، کیونکہ تاشی بھائی، چشمش مجھے پسند کرتی ہے اور میں اس کو، اور آپ اس طرح ہمارے بیچ میں نہیں آ سکتے۔ وکی پہلی بار اپنے بھائی کے سامنے اونچی آواز میں بولا تھا، اگر تم اسے پسند کرتے ہو تو میں بھی اسے پسند کرتا ہوں، اور وہ کس کو پسند کرتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب وہ میرے نکاح میں، اور نکاح کے بعد بیوی کو صرف اپنا شوہر ہی پسند ہوتا ہے۔ اور آج کے بعد خبردار اگر تم نے اپنی زبان سے اس کا نام بھی لیا تو۔ تاشی نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ ایک تو چوری، اوپر سے سینہ چوری، یہ مثال تاشی پر فٹ بیٹھتی تھی۔ تاشی بھائی، میں نے آپ جیسا بھائی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اپنے چھوٹے بھائی کی محبت کو چھینتے ہوئے؟ وکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اگر تاشی کا بڑا بھائی نہ ہوتا، اس وقت وکی کی بدتمیزی کی ہر حد کو پار کر جاتا، مگر وکی میں اتنی تمیز تھی کہ بڑا بڑا ہوتا ہے اور چھوٹا چھوٹا۔ یہی تو فرق تھا تاشی اور وکی میں۔ دونوں آپس میں بحث کیے جا رہے تھے۔ وکی بیٹا، خاموش ہو جاؤ، اس سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ کم از کم تم ہی اپنے بوڑھے ماں باپ کا لحاظ کر لو۔ وکی کا باپ ہاتھ جوڑتے ہوئے بول رہا تھا۔ ابا جی، چپ تو ہو جاؤں گا، مگر آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ اس سے تو اچھا تھا کہ آپ حکم دیتے تو میں آپ پر اپنی جان قربان کر دیتا، مگر آپ نے تو وکی کا کلیجہ ہی نکال لیا۔ وکی کی آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے ماں باپ کی آنکھوں میں بھی اپنے بیٹے کی تکلیف کو دیکھ کر آنسو آ گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وکی کے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، جبکہ پاس ہی بیٹھے ہوئے تاشی کے چہرے پر فتحی غرور نظر آ رہا تھا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے بیٹھا تھا۔ خالہ جان، آپ فری ہیں؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ حماد بیٹا، یہ کیسا سوال ہے؟ ماں اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ فری ہوتی ہے۔ آؤ بیٹھو میرے پاس۔ عافیہ بیگم جائے نماز لپیٹ کر رکھتے ہوئے بڑے پیار سے حماد سے بولی تھی۔ خالہ جان، جو میں بات کرنے لگا ہوں، اگر ماما ہوتی تو وہ خود آپ سے کرتی، مگر حماد نے اپنی خالہ کے پاس بیٹھ کر جھجکتے ہوئے بات شروع کی تھی۔ حماد بیٹا، تمہیں جو بات کرنی ہے تم میرے ساتھ کھل کر کرو، میں تمہاری ماں ہی ہوں۔ ماں اور خالہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ جو بات مجھ سے آپا کر سکتی تھی وہ بات تم بھی مجھ سے کر سکتے ہو۔ بتاؤ کیا بات ہے؟ خالہ، مجھے منت پسند ہے، میں منت سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عافیہ نے چونک کر حماد کی جانب دیکھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ عافیہ نے منت کے نام سنتے ہی ناگوار سا منہ بنا لیا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، مگر منت کے بارے میں فیصلہ اس کا بابا لے گا۔
خالہ سچ میں آپ کو میرے اور منت کے رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے؟ حماد کاظمی کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ نہیں بیٹا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر منت کا فیصلہ منت کا باپ کرے گا۔ عافیہ نے اس بار پھر سے بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ عافیہ کا لہجہ احساسات سے خالی تھا۔ عافیہ کو حماد فجر کے لیے بہت پسند تھا اور وہ فجر کے ساتھ حماد کا رشتہ جوڑنا چاہتی تھی، مگر یہاں منت کا نام سن کر عافیہ بیگم کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا، جس کو اس نے حماد کے سامنے ظاہر کرنے سے کافی حد تک روک رکھا تھا۔ حماد اپنی خالہ کی بات کو رضامندی سمجھتے ہوئے بے حد خوش ہو گیا تھا۔ خالہ پلیز آپ آصف انکل سے بات کریں نا، میرے لیے، حماد نے بڑے مان سے کہا تو عافیہ انکار نہیں کر سکی تھی۔ اس نے ہاں میں سر کو ہلا کر حماد کو تسلی دی۔ حال منت منت منت، بات سنو میری، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ گرین اور شاکنگ پنک چیک والی فراک میں کیپری پہنے، گلے میں شاکنگ پنک دوپٹہ ڈالے ہوئے بھاگتے ہوئے اپنے روم سے نکل کر کچن کی جانب جا رہی تھی۔ وجدان چودھری ورک اسی وقت گھر کے اندر داخل ہوا۔ اے اللہ، صبح صبح وجدان بھائی کو مجھ سے کون سا کام پڑ گیا ہے؟ اللہ میاں، آج صبح صبح کون سا گناہ ہو گیا ہے جو یہ میرے سامنے آ گئے ہیں؟ منت جان بوجھ کر اگنور کر کے بھاگ رہی تھی، مگر وجدان کے بھاری اور دبدبے والی پیچھے سے آتی ہوئی آواز کی وجہ سے وہ ڈرتے ہوئے رک گئی تھی۔ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ نظر نیچے جھکائے اپنے دوپٹے کے پلو کو انگلی سے لپیٹتے ہوئے راہداری کے بیچ میں لفظوں کو توڑتے ہوئے بولی۔ وہ چند قدم طے کرتے ہوئے اس کے قریب آیا، اپنی کمر پر دونوں ہاتھ باندھے وہ دلکش انداز سے کھڑا تھا۔ فل وائٹ کلر کے سوٹ کے اوپر ڈارک ٹرے واسکٹ پہنے اس کی پرسنالٹی ہمیشہ کی طرح دبدبے والی نظر آ رہی تھی۔ اس کے وجود سے اڑتی ہوئی اس کی پسندیدہ پرفیوم کی خوشبو ماحول کو مہکائے ہوئی تھی۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ قسم سے تمہیں کھا نہیں جاؤں گا، منت نے ڈرتے ہوئے نظریں اٹھائی تھی۔ آپ کا کوئی بھروسہ بھی نہیں ہے وجدان بھائی، وہ نظروں کو جھکائے سچائی بیان کر رہی تھی۔ منت کی تو ہمیشہ سے وجدان کے سامنے آنے سے جان جاتی تھی۔ کچھ تو وجدان کی پرسنالٹی ہی ایسی ہی تھی، اوپر سے وہ جان بوجھ کر منت کا ڈرا سہما بچگانہ روپ دیکھنے کے لیے اس پر ہمیشہ اپنا روپ بنائے رکھتا تھا۔ اف، تمہیں کتنی بار کہا ہے منت، مجھے بھائی مت بلایا کرو۔ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا، اسی لیے میں آپ کی بات نہیں سن رہی تھی۔ آپ کو تو ہمیشہ مجھ پر صرف غصہ ہی آتا ہے، وہ نظریں جھکائے شکایتی انداز میں بولے۔ غصہ تم مجھے جان بوجھ کر چڑھاتی ہو، لہجے پر کنٹرول کرتے ہوئے وجدان ورک بولا تھا۔ تمہیں یہ بھائی والا شوق ہر وقت کیوں چڑھا رہتا ہے؟ گھر میں ازلان ہے نا، اس کو سارا دن بھائی بھائی بول کر تم تھکتی نہیں، جب اپنا شوق مجھ پر اتارنے آ جاتی ہو۔ اور وہ حماد بھی تو ہے، اس کو بلایا کرو بھائی۔ وجدان کے لہجے میں ہلکا سا طنز طاری ہوا تھا۔ میں آپ کے راستے میں نہیں آتی، آپ ہی زبردستی میرے راستے میں آ جاتے ہیں۔ منت نے حماد کو بھائی بولنے والی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ منت آصف چودھری، میں تمہارے راستے میں نہیں آتا، میں ہی تمہارا رستہ ہوں اور میں ہی تمہاری منزل۔ تمہارا ہر رستہ مجھ سے شروع ہو کر مجھ پر ہی ختم ہوتا ہے۔ تھوڑا سا قریب ہوا تو منت ہمیشہ کی طرح جو تھوڑی بہت ہمت جمع کر کے جواب دے رہی تھی، وہ سب وجدان کے ذرا سے قریب ہونے پر ہوا میں گل ہو چکی تھی۔ وہ دبک کر دیوار سے جا لگی تھی۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے وجدان نے محبت اور سختی کی ملی جلی کیفیت سے اس کے کان پر جھک کر سرگوشی کی، اور وہ فوراً سے پیچھے ہو گیا۔ منت کی عزت اسے اپنی عزت سے کہیں زیادہ عزیز تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ راہداری کے بیچ میں کھڑا ہے اور یہاں پر کسی کی بھی نظر ان پر پڑ سکتی ہے۔ وہ منت کے کردار پر کسی قسم کی انگلی اٹھتے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں جاؤں؟ نہیں، وجدان نے اسی کے انداز میں اس کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ منت اس کے ڈرے ہوئے لہجے سے لفظوں کو توڑنا وجدان کو ہمیشہ کی طرح بہت پیارا لگا تھا۔ وجدان چودھری کے سخت دل کی نرم تاروں کو منت کے یہ پیارے پیارے الفاظ چھیڑ چھاڑ کر کے گدگدا رہے تھے۔ دوسری طرف منت بالکل اس کے برعکس تھی۔ منت کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ پلک جھپکے اور غائب ہو جائے اور وجدان چودھری کی نظروں سے کہیں دور جا کر چھپ جائے۔ کیا کر رہے ہیں؟ وجدان نے اپنی مضبوط مردانہ ہاتھ اس منت کا نازک سا ہاتھ پکڑا تو منت کے لفظوں کی مالا ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ منت کا چھوٹا سا دل سو کی اسپیڈ سے دھڑک رہا تھا۔ کچھ نہیں کر رہا، کھاؤں گا نہیں تمہیں، میرے ساتھ میرے روم میں آؤ۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت کھڑی تھی۔ وجدان چودھری نے نظریں پیچھے کی جانب کرتے ہوئے
گھورا تو منت جلدی سے اس کے ہم قدم ہو لی۔ وجدان کے لبوں تلے گہری مسکراہٹ پھیلی تھی جسے اس نے فوراً سے روک لیا تھا۔ ہنسنے کے معاملے میں وجدان بہت کنجوس تھا اور منت کے سامنے مسکرا کر وہ منت کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھنے سے قاصر نہیں ہو سکتا تھا۔ وجدان اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے روم میں لے آیا تو اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ منت کانپ رہی ہے۔ وجدان نے اس کا ہاتھ نرمی سے چھوڑ دیا تاکہ وہ کمفرٹیبل ہو سکے۔ ہاتھ چھوڑنے کی دیر تھی کہ منت نے وہی بچکانہ حرکت کی اور بھاگ کر روم سے باہر جانے لگی تھی۔ وجدان اس کے ارادے کو بھانپتے ہوئے دروازے کی جانب لپکا تھا۔ وہ ڈر کر آنکھیں میچے دروازے سے اپنے پشت لگائے مٹھیاں بند کر کے کھڑی تھی۔ منت، تم ایسی حرکتیں کر کے مجھے اکساتی ہو کہ میں وہ کروں جس سے میں گریز کر رہا ہوں۔ لہجے میں سختی اور بھاری پن تھا۔ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے ہوئے اس پر جھکے ہوئے کھڑا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ ڈر سے منت کی پلکوں پر آنسو کے موتی نظر آ رہے تھے۔ آج کل وجدان ویٹ کی نزدیکیاں کچھ زیادہ ہی بڑھنے لگی تھی جس سے منت گھبرانے لگی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ کیوں جان نکلتی ہے تمہاری مجھے دیکھ کر؟ کیوں تم خود کو میرے قریب پا کر محسوس نہیں کرتی؟ آنسو صاف کرو اپنے، کیونکہ اگر ان کو میں نے صاف کیا تو میرا انداز تمہیں ہرگز پسند نہیں آئے گا۔ بچپن سے ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں، پھر منت تمہیں میری آنکھوں میں کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ وجدان کی آنکھوں میں خماری اور آواز میں بھاری پن واضح تھا۔ مما، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ منت کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ آنسو گلے میں اٹکنے کی وجہ سے آواز بھاری ہو گئی تھی۔ جتنا ڈرنا ہے ڈر لو منت آصف چودھری، مگر مجھ سے دور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے جانے دیں ورنہ میں پھر چلانا شروع کر دوں گی۔ منت کی جانب سے ایک معصوم سی دھمکی آئی تھی۔ چلا کر دکھاؤ، وجدان نے مسکراتے لبوں سے کہا۔ میں سچ میں چلاؤں گی۔ ہاں تو بول تو رہا ہوں، چلا کر دکھاؤ۔ آپ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ تنگ تو ابھی میں نے تمہیں کیا ہی نہیں۔ ابھی تو میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں کہ تم اپنی اس معصومیت سے نکل کر وجدان چودھری کے طوفانی عشق کے قابل ہو جاؤ۔ اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر وجدان صرف دل ہی دل میں سوچ کر رہ گیا تھا، تنگ تو ابھی میں نے تمہیں بہت کرنا ہے۔ جلد ہی تمہارے ہر کیوں اور ہر سوال کا جواب تمہیں مل جائے گا۔ وجدان نے اپنی پاکٹ سے خوبصورت سا باریک گولڈ کی چین نکالی جس کا الفابیٹ کا لاکٹ تھا۔ وائی میں خوبصورت، اسے گھما کر اس کی پشت اپنی جانب کرتے ہوئے بالوں کو نرمی سے ہٹا کر اس کے گلے میں پہنائی۔ منت مٹھیوں کو بھینچے آنکھوں کو بند کیے سانس روکے کھڑی تھی۔ اس کی دودھ جیسی گوری مخملی گردن کو دیکھ کر وجدان بیٹھ کے دل نے بے ایمانی کرنی چاہی تھی۔ یہ تمہارے گلے سے اترنی نہیں چاہیے۔ جس دن یہ گلے سے اتری تو سمجھنا تمہاری گردن بھی سلامت نہیں رہے گی۔ یہ چین پہنا کر اس کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی۔ وجدان کا دل تو اس کی قربت کی تمنا کر رہا تھا۔ منت کا اتنا قریب ہونا وجدان کے مضبوط دل کو ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ سے ہلا رہا تھا، مگر وجدان نے اپنے جذباتوں پر پہرے لگائے ہوئے تھے۔ مضبوط باندھ نہ توڑتے ہوئے منت سے دور ہوا تھا۔ اب میں جاؤں؟ وہ سانسیں روکے ہوئے کھڑی آزادی کے لیے متلاشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ جاؤ، مگر میں نے جو کہا ہے اسے بھولنا مت۔ کمر پر ہاتھ باندھے تھوڑا سا دور ہو کر آنکھ کے اشارے سے جانے کی اجازت دیتے ہوئے کہا۔ وجدان کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ دروازہ کھول کر 100 کی سپیڈ سے نکل گئی تھی۔ وجدان کی لبوں تلے مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ منت، بس اب اور نہیں سہی جاتی وجدان سے تمہاری دوری۔ اب وجدان کو تم اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب چاہیے ہو۔ ہاں یار وجدان، تم تو میرے سلگتے جذباتوں کو نظر انداز کر کے چلی گئی ہو، مگر اب پوری رات چودھری وجدان ویٹ کے اعصابوں پر بھاری پڑنے والی ہے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے دھڑام سے بیڈ پر سیدھا گرتا ہوا لیٹ گیا تھا۔ آنکھیں بند کیے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ جب منت اس کے سامنے آتی تھی وجدان کے ضبط کو آزما جاتی تھی۔ منت منت منت، وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اس کا نام لے رہا تھا۔ تم نے وجدان کی لاتعداد راتوں کو بے سکون کیا ہے یار وجدان، تیار رہنا، بہت جلد میں اپنی ہر رات کے ہر لمحے کا حساب تم سے لوں گا۔ وجدان دل کا اپنے حساب کتاب کا بہت پکا ہے۔ وہ ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سوچ کر بیڈ پر پوزیشن چینج کرتے ہوئے الٹا ہو کر لیٹ گیا تھا۔ اب مجھے داجی سے بات کرنی پڑے گی۔ وجدان 2 دن کے لیے گاؤں سے باہر شہر کسی کام سے جا رہا تھا اور واپس آ کر وہ منت کے رشتے کی بات اپنی داجی سے کرنا چاہتا تھا۔ وجدان کو یقین تھا کہ اسے کوئی انکار نہیں ہو سکتا، اسی لیے وہ تو بچپن سے ہی اسے اتنا مطمئن تھا
آج تک اس نے یہ بات کسی سے نہیں کہی۔ وجدان گھر کا ذمہ دار اور سلجھا ہوا سمجھدار بیٹا تھا، اپنے باپ چودھری ریاض ورک کے کاندھوں کا مضبوط سہارا تھا۔ چچا چودھری آصف ورک کو بہت مانتا اپنے بھتیجے پر۔ چودھری آصف ورک کا کوئی بیٹا نہیں تھا، مگر وہ اپنے دونوں بھتیجوں کو اپنی سگی اولاد کی طرح ہی پیار کرتا تھا، اور وجدان میں تو آصف چودھری کی جان بستی تھی، اور دادا صلاح الدین کا تو وہ شیر تھا، اور ایک ایسا سکہ جسے اس کا دادا جہاں بھی پھینکتا تو وہ چیز سونا بن جاتی تھی۔ ہر ڈیل وجدان ورک ڈن کر کے ہی لوٹتا تھا۔ چچی عافیہ بھی وجدان کو بہت پیار اور عزت دیتی تھی، تو ایسے میں انکار کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ اسی لیے وہ بے حد مطمئن ہو کر 2 دن کے لیے شہر جا رہا تھا، اور واپس آ کر بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ سوچتا ہوا بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ ماضی وہ دلہن کے روپ میں اسی گھر میں آئی تھی، جس گھر کے خواب اس نے بہت سالوں سے دیکھے تھے، مگر نہ تو اس وقت اس کے اندر وہ جذبات تھے، نہ وہ خوشی۔ اس کی آنکھوں نے وکی کے خواب دیکھے تھے۔ اس کی آنکھیں خوابوں کی دنیا میں جس چہرے کو دیکھتی تھی، وہ چہرہ وکی کا تھا۔ وہ جس کی سیج پر دلہن بن کر بیٹھنا چاہتی تھی، وہ وکی کا تھا۔ وہ وکی تھا۔ اس کے چھوٹے سے دل میں خوبصورت جذبات وکی کے لیے تھے، مگر یہاں تو اس کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔ وہی گھر، وہی لوگ، مگر نہ تو جذبات وہ تھے، نہ دلہا وہ شخص جس کی دلہن وہ بننا چاہتی تھی۔ ہزاروں سوچوں میں گھری ہوئی وہ سیج پر دلہن بنی بیٹھی تھی۔ گھونگھٹ سے اس نے دروازہ کھلتے ہی تاشی کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ تاشی بے شک وکی کا بھائی تھا، مگر کزن ہونے کے باوجود چشمش کے بہت کم ملاقاتیں تاشی سے ہوئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تاشی کبھی اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے۔ تاشی عمر میں چشمش سے بڑا تھا، مگر خوبصورتی میں وہ وکی سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی گرین آنکھیں بہت پراسرار لگتی تھی۔ پہلی نظر میں دیکھنے پر تاشی ہالی ووڈ کا ہیرو لگتا تھا۔ چشمش کو ہمیشہ اس کی آنکھوں سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا۔ اسے کہاں پتہ تھا کہ یہ آنکھیں اس کا مقدر بن جائے گی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دور سے ہی اس کے منہ سے اڑتی ہوئی شراب کی بدبو سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ شراب کے نشے میں دھت ہے۔ اس کی گرین آنکھیں پر بھی پراسرار لگ رہی تھی۔ چشمش گھونگھٹ کے اندر سے اسے دیکھ کر بہت گھبرا گئی تھی، اپنے ہاتھ کو مروڑتے ہوئے خود کو سمیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاشی نے مسکرا کر اپنی نظریں اس پر گاڑتے ہوئے گھونگھٹ کو پکڑ کر الٹ کر پیچھے کر دیا۔ پہلا انداز ہی ایسا تھا جس سے چشمش کا معصوم دل کرچی کرچی ہو گیا۔ کہاں اس کا وکی تھا جس کی نظروں میں ہر وقت اس کے لیے محبت چھلکتی تھی۔ اتنے سالوں کی محبت میں اس نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ وکی کو اس کے جسم کی بھوک ہے، مگر یہاں تو پہلے انداز پر ہی ظاہر ہو گیا تھا کہ اسے چشمش سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ اس کا جسم چاہیے تھا، وہ صرف جسم کا بھوکا ہے۔ بے باکی سے اس کے سراپے پر نظریں مرکوز کیے، اس پر جھکا تھا۔ چشمش اس اچانک عمل پر دبک کر پیچھے ہٹی تھی۔ دیکھو، یہ ایکٹنگ میرے سامنے مت کرنا، میں وکی نہیں تاشی ہوں، اور یہ بات بھولنا مت، مجھے نخرے یا ادائیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ اسے پیچھے دھکیل کر اس کے اوپر گرتے ہوئے اس کی گردن میں منہ چھپانے لگا تھا۔ اس کے منہ سے اڑتی ہوئی شراب کی بدبو سے ابکائی محسوس ہونے لگی تھی۔ آپ نے شراب پی ہے؟ ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے چشمش نے ناگواری سے کہا۔ ہاں پی ہے، اور میں روز پیتا ہوں، اور آج تو تم نے یہ سوال کر لیا ہے۔ آئندہ اس طرح کا سوال مجھ سے مت کرنا، مجھے سوالوں کے جواب دینا بالکل پسند نہیں ہے۔ بہت عزت سے تمہیں نکاح کر کے لے کر آیا ہوں، ورنہ تاشی کے لیے تمہیں اپنے بستر تک لانا مشکل نہیں تھا۔ تم ہر روز تم جیسی حسینائیں میرے بستر کی زینت بنتی ہیں۔ جب آپ کو حسینہ کی کمی نہیں تھی تو کیوں میری زندگی خراب کی؟ کیوں آپ میرے اور وکی کے بیچ میں آئے؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وکی وکی وکی، اگر دوبارہ تم نے وکی کا نام لیا تو میں جان لے لوں گا تمہاری۔ سر اوپر اٹھا کر اس نے جبڑے کو زور سے پکڑتے ہوئے گرایا تھا۔ جو کچھ میں نے تمہیں فون پر کہا تھا، میں وہ کرنے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ میرے اشارے پر میرے بندے وکی کا کام تمام کر دیں گے، اور میں کتنا سیلفش ہوں تم بہت اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تاشی نے ایک بار پھر سے اسے دھمکی دی تھی۔ وہ اس طرح کی دھمکیاں تاشی سے روز فون پر دیتا تھا۔ وکی کی جان بچانے کی خاطر چشمش نے چپ سادھ لی تھی۔ چشمش کے نمبر پر کتنی بار وکی کا فون آیا تھا، مگر اس نے نہیں اٹھایا تھا۔ وہ اپنی محبت کی خاطر وکی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس دن کڈنیپنگ کے بعد جب وہ گھر گئی تو تاشی نے ایک ویڈیو اسے سینڈ کی تھی، جس میں وکی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا
اور دو بندے بالکل اسے تھوڑی سی دوری پر گن پوائنٹ کیے کھڑے تھے، اور تاشی نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اگر وہ رشتے سے انکار کرے گی تو وہ وکی کو ختم کر دے گا۔ چشمش بہت ڈرپوک لڑکی تھی، جس نے آج تک صرف اپنے بھائیوں کا پیار دیکھا تھا، اپنے گھر کی چار دیواریوں کی حفاظت دیکھی تھی۔ باہر کی دنیا کیسی تھی اسے کبھی گھر والوں نے اندازہ نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی تھی وکی کی جان کو خطرے میں دیکھ کر۔